السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل روبو مائنڈ۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے ہیومن ورسز روبوٹ۔ مطلب ہیومن ورسز روبوٹس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان بہتر ہیں یا روبوٹس۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ روبوٹ بنانے والا تو انسان خود ہے، اس نے اپنی مرضی سے فیچرز سیٹ کیے ہیں، اس میں اپنی مرضی سے اس کو بنایا ہے۔ پھر بھی ہم اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں روبوٹ انسان سے بہتر ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہو از اسمارٹر، ہو از اسٹرانگر دین، ول روبوٹ ایور ریپلیس اس، کہ کیا روبوٹ کبھی انسان کی جگہ لے سکتا ہے؟ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ڈسکس کریں گے کہ روبوٹ اور انسانوں میں اسمارٹر کون ہے، اسٹرانگر کون ہے، اور کیا آنے والے وقت میں جو روبوٹ ہے وہ انسان کی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ اس میں بہت ساری ریزنز آتی ہیں۔ ویسے فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری سے لے کر اسپیس مشینز تک ہر جگہ روبوٹ انسان کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا وہ انسانی ذہانت کی برابری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر انسان کے ول پاور بنے ہوئے ہیں، انسان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو پھر بھی کیا وہ اس کی ایکول ہیں، اس کی ایکوالٹی پہ آ سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہو از اسمارٹر، کون زیادہ عقل مند ہے، روبوٹ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مطلب انسان میں اور روبوٹ میں کون زیادہ ذہین ہے، کون زیادہ عقل مند ہے؟ تو انسان دیکھتے ہیں، انسان جو ہے وہ حل کرتا ہے پزلز کو، مطلب پہیلیوں کو، اور روبوٹ جو ہے وہ کمپلیکس پرابلمس کو، سنجیدہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ تجربات، احساسات، خیالات اور نئی نئی تخلیق سے سیکھتا ہے، لیکن مصنوعی ذہانت، مطلب جسے ہم روبوٹ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹا کو فوراً پروسیس کرتا ہے۔ تو پھر بھی جو حقیقی ذہانت کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک پزل کو سالو کرنا آنا چاہیے، آپ کے پاس کریٹیوٹی ہونی چاہیے۔ جو کریٹیوٹی تو صرف انسان کے پاس ہے، تخلیق تو صرف انسان کر سکتا ہے، کیونکہ روبوٹ میں ہوتی ہے فکس پروگرامنگ۔ تو اس لیے اسمارٹر کون ہے؟ ہیومن زیادہ اسمارٹر ہیں۔ اچھا جی، ہو ورکس فاسٹر، مطلب اسپیڈ اور ایفیشنسی کس کے پاس ہے؟ زیادہ تیزی سے کام کون کر سکتا ہے، زیادہ بہتر کام کون کر سکتا ہے؟ تو اگر ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک ہی سیم کام ہم روبوٹ سے بھی کرواتے ہیں اور انسان سے بھی کرواتے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ کام کو اسپیڈ میں کرتا ہے، کون جو ہے وہ کام کو ایکوریٹ کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اگر ہم کار کی اسمبلنگ کرواتے ہیں ہیومن سے اور روبوٹ سے سیم سے، تو ہیومن جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ جو ہے اس کا پروسیس ہوگا، اس میں غلطی کے چانسز بھی ہوں گے، اس کی اسپیڈ سلو ہوگی اور وہ تھک بھی جائے گا۔ لیکن روبوٹ جو ہے اس میں 24/7 ورکنگ ایبلٹی ہوتی ہے وداؤٹ اینی بریک، اس میں ایکوریسی زیادہ، ہائی اسپیڈ بھی ہوتی ہے اس کی، اور لیس ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ اگر دونوں روبوٹ اور انسان ایک کار کی اسمبلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ڈفرینس پتہ چل گئے ہیں کہ روبوٹ جو ہے وہ انسان سے بہتر کار کی اسمبلنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی اسپیڈ اور ایفیشنسی جو ہے وہ انسان سے زیادہ ہے۔ انسان تھکتا ہے، روبوٹ تھکتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایموشنز۔ کیا روبوٹ کچھ فیل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہیومن جو ہے وہ ہنس سکتا ہے، لیکن جو روبوٹ ہے اس کا نیوٹرل فیس رہتا ہے، ایک ہی جیسا فیس رہتا ہے، وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہیومن میں ایموشنز ہوتے ہیں لیکن روبوٹ میں ایموشنز نہیں ہوتے۔ تو انسان سب کچھ محسوس کرتے ہیں، مگر روبوٹس کسی طرح کے جذبات کو اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل میں وہ ایک مشین ہی ہے، روبوٹ ہی ہے، اور روبوٹ میں جذبات نہیں ہوتے۔ تو اور بہت سارے فیصلے ہم لوگوں کو جذبات کی بنیاد پر بھی کروانے پڑتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس نیکسٹ ہی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں ابھی کہ کیوں ہمارے پاس جذبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہو از اسٹرانگر، کون زیادہ طاقتور ہے، اسٹرینتھ اور ڈیوریبلٹی کس کی زیادہ ہے؟ تو اگر ہم انسان اور روبوٹ کو لفٹ ویٹنگ پر لگائیں تو انسان تھک جائے گا، انسان سے لفٹ ویٹنگ مشکل ہوگا، بٹ روبوٹ نہیں تھکے گا، اس کے لیے ایزی ٹو لفٹ بھی ہوگا، اور اس کے بعد روبوٹ کے لیے یہ ڈینجرس بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے ڈینجرس ہے، کیونکہ اگر انسان کو ویٹ لفٹ کرنا پڑے گا
تو اس کی ظاہر ہے اس کی فزیکل نیڈس جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور اس کو مزید بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو روبوٹ ہیں وہ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، ہیومن جو ہیں وہ فزیکلی ویک ہیں. تو اس چیز میں آپ کو پتہ چلا کہ روبوٹ جو ہے وہ اس کی اسپیڈ اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے، ایکوریسی بھی زیادہ ہے، اور اسٹرانگ بھی وہ ہیومن سے زیادہ ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیسیژن میکنگ، مطلب ہو تھنکس بیٹر، کون بہتر سوچ سکتا ہے انسان اور روبوٹ میں. اب آپ دیکھیں گے کہ کیا روبوٹ سوچ سکتا ہے. اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ، مطلب ایک پرابلم پیش آ گئی ہے، یہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، تو روبوٹ اس کے مطابق کیسے ریئیکٹ کرے گا اور انسان اس کے مطابق کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو اس کی بہت ساری اگزامپلس ہم ڈیلی لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون ڈیسیژن لیتا کس طرح ہے. جو روبوٹس ہیں وہ انسٹنٹ کیلکولیشنس کرتے ہیں، مطلب وہ فوراً دیکھتے ہیں، جس طرح کہہ لیں کہ وہ دماغ سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دماغ کو صحیح لگتا ہے، ان کی بھی جس طرح برین کو صحیح لگتا ہے وہ اس طرح انسٹنٹ کیلکولیشنس کرتے ہیں. لیکن جو ہیومن ہیں وہ مورل ڈیسیژنس لیتے ہیں، وہ اپنے احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس پر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک اسکول میں روبوٹ ٹیچر ہو جو کہ بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اگر اس روبوٹ کی پروگرامنگ اس طرح کی گئی ہو کہ جو بچہ ہے وہ کام کر کے نہیں آتا تو اس کو پنشمنٹ ملنی ہے، تو جو روبوٹ ٹیچر ہوگا وہ اس سے ریزن نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بیٹا کام کیوں نہیں کیا تھا، یا آپ کل کرانا، یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، واٹ ایور. وہ جسٹ اس کو اپنی پروگرامنگ کے اکارڈنگ اس کو جسٹ یہی ہے کہ کام نہیں کیا، پنشمنٹ ملے گی. سچویشن اس کو یہ مل گئی، اس نے پنشمنٹ ہی دینی ہے. جبکہ اگر یہاں پر انسانی ٹیچر ہو، انسان ہو ٹیچر، تو وہ بچے سے لازمی پوچھے گا کہ بیٹا آپ نے کام کیوں نہیں کیا، چلو آپ کل کرانا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو ایمرجنسی تھی، واٹ ایور جو بھی آپ کا ایشو تھا، تو آپ اس کو کل وائنڈ اپ کر لینا. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹیچر انسان زیادہ بہتر ہے. تو فیصلہ سازی کے لیے انسان ہی ہونے چاہیے. اچھا جی، ہو ول ون دا فیوچر، فیوچر کون جیتے گا، ہیومن اور روبوٹ. ورک ٹوگیدر، اگر دونوں انسان اور روبوٹ مل کر کام کریں تو فیوچر بیٹر ہو سکتا ہے. انسان کے پاس ذہانت ہے، احساسات ہے، جذبات ہیں، اور روبوٹ کے پاس طاقت ہے، اسپیڈ ہے، ایکوریسی ہے. اصل طاقت یہی ہے کہ دونوں مل کر کام کریں اور ترقی کریں. اچھا جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ روبوٹ کبھی انسانوں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.